10 مجالس محرم میں کہ ماں بعد کربلا کیا ہوا تھا، کربلا کے بعد کے حالات کیا ہیں۔ کربلا کی جنگ ختم ہوتی ہے حضرت امام حسین کی شہادت پر، جب آپ کا سر مبارک الگ کر دیا گیا تو یہ جنگ ختم ہو گئی۔ جشن منایا یزیدیوں نے، تقریباً 22,000 کا جو لشکر تھا اس میں کئی مرے بھی تھے، لیکن جلد بازی میں سارے جتنے بھی شہداء تھے سب کو ادھر ادھر بکھیر دیا گیا، لیکن چند سروں کو انہوں نے جمع کیا، خاص طور پر مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر، کیونکہ دلیل کے طور پر انہیں یہ لے کر کے جانا تھا یزید کے دربار میں کہ دکھایا جائے کہ ہماری جنگ بھی ہوئی اور ہم نے کاٹ بھی دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ کبھی کبھار انسان حیوانیت کا شکار ہو جاتا ہے اور اتنا گرتا ہے کہ جانور بھی ایسا نہیں کرتے۔ اسی لیے امام غزالی کی وہ بات یاد رکھو کہ انسان کی 3 قسمیں ہیں، کبھی افضل ہو جائے تو فرشتوں سے بھی افضل بنتا ہے، اور کبھی نیچے گر جائے تو یہ جانوروں سے زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ جانور اپنی برادریوں میں سے کسی کا ایسا بہشکار یا ایسا قتل نہیں کرتے جیسا انسان انسانیت کا کرتا ہے، انسانوں کے ساتھ کرتا ہے۔ تو بہرحال جس نبی کا کلمہ پڑھتی تھی یہ جماعت، اس نبی کے اس نواسے کو جس کو رسول اللہ بے حد محبت کرتے تھے اور جس کے متعلق یہ فرمایا تھا کہ یہ جنتی جوانوں کا سردار ہے، اس کو کاٹ کر کے لے جا رہے ہیں، سر بھی لے کر کے جا رہے ہیں ساتھ میں۔ اور جب کربلا سے نکل کر کے یہ سب سے پہلے آئے تھے کوفہ کی سرزمین، یہیں تو امام حسین کو بلایا گیا تھا کہ آپ آ جائیے، یہاں سے آپ کو امیر المومنین منتخب کیا جائے گا۔ اسی کوفہ میں امام حسین کا سر لایا گیا تھا۔ کوفہ والوں پر اہل بیت اطہار کی طرف سے ایک غضب بھی ہے، اور آج دنیا میں دھوکے کے نام سے اگر کوئی چیز جانی جاتی ہے تو کوفہ، کسی کو اگر کہہ دیا جائے کہ کوفی ہے تو ایک محاورہ ہے، مسل بن گئی ہے کہ دھوکہ دینے والے کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ دھوکے میں مشہور ہو گئے ہیں، بہت مشہور ہو گئے۔ تو کوفہ میں جب سر لایا گیا تو لوگوں کا ایک تانتا بن گیا دیکھنے کے لیے، اور عبید اللہ بن زیاد جو وہاں کا گورنر تھا اس کے پاس سر رکھا گیا تو اس نے اس کی بے حرمتی بھی کی، کہا حسین اگر تم یہاں نہ آتے تو تمہارے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ اس وقت مسجد میں ایک بوڑھے صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ عبید اللہ بن زیاد امام حسین کو کیا کہہ رہا تھا کہ ختم ہو گیا جھوٹا شخص بھی اور جھوٹے کا بیٹا بھی، نعوذ باللہ۔ یہ سیدنا مولا علی کو بھی گالی تھی اور امام حسین کو بھی گالی تھی۔ صحابی رسول کو برداشت نہ ہوا، 80 سال کی عمر کے تھے، مسجد میں کھڑے ہو گئے، کہا وہ ابن مرجانہ، اس کی ماں کا نام مرجانہ تھا، اس کے باپ سے لوگ جب کسی کو عربی میں گالی دی جاتی تھی تو ماں کا نام لے کر کے کہتے ہیں کہ باپ کا پتہ ہی نہیں، وہ ابن مرجانہ کہ تو جس کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ اس روئے زمین میں سب سے اعلیٰ، اس کا باپ سب سے اعلیٰ اور اس کا نانا سب سے اعلیٰ ہے جس حسین کے بارے میں تو کہہ رہا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کوفہ والوں، یہ عبید اللہ بن زیاد کذاب ہے، دجال ہے، اور دجال کا بیٹا ہے، کذاب ابن کذاب ہے۔ انہوں نے اپنا حق ادا کیا، بھری محفل میں بھی حق بات کھڑے ہو کر کہہ دینا۔ عبید اللہ بن زیاد نے اس بوڑھے صحابی کو اسی مجلس میں قتل کروا دیا، 80 سال کی عمر کے تھے۔ دیکھیں ہر زمانے میں حق بات کو ایکسیپٹ کرنے والے اور بڑھ چڑھ کر اعلان کرنے والے موجود رہیں گے، بزدل چاہے جتنے بھی بن جائیں، لیکن کوئی نہ کوئی مجلس میں رہے گا، کیونکہ اللہ کا دین ہے اور صبح قیامت تک اللہ حق بولنے والوں کو زندہ رکھے گا۔ پھر اس کے بعد یہ سر امام حسین کا دمشق لایا گیا جو ملک شام کی راجدھانی ہے۔ دمشق میں یزید کا تخت خلافت تھا، وہاں پہلے ہی سے لوگوں میں اعلان ہو گیا تھا کہ کربلا میں جو جنگ ہوئی اس میں لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے، امام حسین کو، ان کے سر کو اور ان کے خاندان کی بیویوں کو اور ان کے بیٹوں کو قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے۔ امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے جو بیمار تھے کربلا میں، وہ جنگ میں میدان میں نہیں اترے، بیماری کی عالم میں ویسی رہے، اور وہ بھی چل کر کے دمشق پہنچے۔ وہاں پر بتایا گیا ہے دمشق شہر میں تاشے بج رہے تھے، ڈھول بج رہے تھے، باجے بج رہے تھے، امام حسین کا سر آ رہا ہے تو ایک جلوس کی شکل تھی، لوگ اپنی اپنی برآمدوں میں آ کر چھتوں پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے کہ یہ جلوس آ رہا ہے۔ اس عجیب حال ہے کہ شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا ہے کہ عجیب امت ہے، قتل کیا شبیر کا وہ بھی نعرے تکبیر کے ساتھ، یعنی ایک طرف اللہ اکبر کہنے والے ہی ہیں اور اسی رب ذوالجلال کے سب سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا قتل کر رہی ہے امت، اور پھر اس کے بعد اس کو گھما بھی رہی ہے۔ جب لایا گیا دمشق تو یہ حالات تھے کہ باجے بج رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، تاشے بج رہے ہیں، اور یزید کے دربار میں یہ لٹا ہوا قافلہ جب پہنچا تو یزید نے مگرمچھ کے آنسو بہائے اور کہا حسین اگر تم بغاوت نہ کرتے تو یہ حالات نہ ہوتے، اور اگر میرے سامنے آ جاتے تو میں قتل کا حکم نہیں دیتا۔ یہ سب حالات لکھے ہوئے ہیں، لیکن میرے عزیزو ایک بات ہے میں یہاں پر کلیئر کر دیتا ہوں، بعض ایسے لوگ ہیں جو تحقیقات کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ یزید تو افسوس کر رہا تھا امام حسین کے قتل پر، وہ راضی نہیں تھا۔ ہم کہتے ہیں یہ قتل ہو جانے کے بعد آنسو بہانا اور راضی نہ ہونے کا ڈھونگ کرنا یہ بات الگ ہے۔ اگر یزید حقیقت میں راضی نہیں تھا تو امام حسین کے قتل کے سلسلے میں جتنے کوفہ میں گئے تھے ان کو پکڑ کر سزا بھی تو دے سکتا تھا، لیکن سزا کسی کو نہیں دی گئی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک طرف تم رو کر کے لوگوں کو بتا رہے ہو کہ میں اس سے راضی نہیں تھا، اگر تم راضی نہیں تھے تو عبید اللہ بن زیاد، عمرو بن سعد، شمر، خولی، یہ جن لوگوں نے مولا حسین کے ساتھ ظلم کیا اور ان کے بچوں کو مارا ہے، یزید بھرے دربار میں بلا کر کہتا کہ انہوں نے میری رضا کے خلاف کام کیا ہے، رسول اللہ کے بیٹے کا قتل کیا، لہٰذا ان کا قتل ہوگا، کہیں تاریخ میں نہیں ملتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ڈھونگ رچانا یہ ایسا ہی ہے میرے عزیزو کہ صرف اتنا بیان دے دینا کہ ہمیں کھیت ہے، ہمیں افسوس ہے، یہ تو پولیٹیشین جیسے آج بھی کرتے ہیں سیاسی لوگ،
قتل ہو جائے، پورا کا پورا گاؤں جل جائے، اس کے بعد تم ایک اسٹیٹمنٹ دے دو کہ ہمیں کھیت ہے، ہمیں افسوس ہے اس بات کا، تو کیا اتنا کہہ دینے سے ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی؟ اسی لیے میں نے تقریر کی شروع میں ہی کہا، لمحے نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی. کبھی ایک لمحہ خطا ہو جاتی ہے اور اس کی سزا قیامت تک قائم رہتی ہے. یہی یزید نے کیا. 3 سالہ دور تھا اس کا، صرف تاریخ میں موجود ہے، اس کی حکومت صرف 3 سال چلی، لیکن ان 3 سالوں کے اندر جو اس نے ہولناک یہ حادثہ کیا ہے، تو اس کی مذمت اور اس کی وجہ سے اس پر لعنت یہ صدیوں تک جاری رہے گی. امام حسین کا سر مبارک جب آیا وہاں پر تو عجیب حالات تھے. کچھ صحابہ بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے یہ روایت بھی بیان کی ہے. دمشق کے دربار میں جب امام حسین کا سر لایا گیا، اس وقت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا تھا وہاں یزید کے دربار میں. پردے میں تھیں لیکن انہوں نے حالات بیان کیے تھے. وہ کرب ہے، وہ درد ہے ان کے خطبے میں. انہوں نے جھنجھوڑ رکھا تھا، حتیٰ کہ جو یزیدی دربار میں کھڑے تھے وہ بے اختیار رونے لگ گئے تھے. چاہے جیسا بھی پتھر دل ہو لیکن پگھل گیا تھا. تو یزید نے یہ دیکھا کہ ہمارے یہاں پر حالات خراب نہ ہو جائیں، اس نے یہ سارا نظام بند کروا دیا، لوگوں کو باہر کروا دیا. تو امام حسین کے سر کو بار بار وہ چھڑی لگا کر بات کرتا تھا. اور اس کے بعد تاریخ میں یہ موجود ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک، اس میں روایات میں اختلاف ہے. بعض نے کہا امام زین العابدین کے ساتھ مدینہ طیبہ لایا گیا، بعض میں شہر اسقلان میں رکھا گیا جو ملک شام کا ایک علاقہ ہے، تہخانے میں رکھا گیا تھا. اور تقریباً 450 سال کے بعد وہاں سے مصر لایا گیا قاہرہ میں. قاہرہ میں آج بھی امام حسین کا سر مبارک دفن ہے. جو وہاں کی تحقیقات ہیں وہ جہاں پر بھی ہے، لیکن ایک بات تو طے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، وہ جہاں ہیں زندہ ہیں، شہید ہیں. اب جب مدینے یہ قافلہ آیا تو بڑا غمگین ماحول تھا پورے مدینے کا. مدینے والوں کو پہلے سے خبر تھی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ ہیں، حضور کی بیوی. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے. حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آنسو کس بات کے؟ کہا کہ مجھے جبرائیل نے آ کر یہ خبر دی ہے کہ میرے اس لخت جگر فاطمہ کے بیٹے کو میری امت شہید کر دے گی، مار ڈالے گی. مجھے اس بات کا قلق ہے، دکھ ہے. اور جبرائیل نے ایک شیشی میں مجھے مٹی لا کر کے دی، وہ اس کربلا کے میدان کی، اور وہ حضرت ام سلمہ کو دے دیا. حضور نے کہا کہ یہ شیشی سنبھال کر کے رکھنا، جس دن دیکھنا کہ اس کی مٹی لال ہو گئی تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود تھیں، باحیات تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ. وہ کہتی ہیں کہ وہ شیشی میں نے رکھی تھی، اور جس دن یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا اس دن انہوں نے خواب بھی دیکھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گرد و غبار جھاڑتے ہوئے اپنے لباس کو جھٹکتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں. تو حضرت ام سلمہ نے حضور کو خواب میں دیکھ کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون سے لمبے سفر سے آپ تشریف لا رہے ہیں کہ گرد و غبار آپ جھاڑتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ میری امت کے اشقیاء نے میرے بیٹے کو اور میرے خاندان کو کاٹ دیا، قتل کر دیا کربلا کے میدان میں. ان کی سب کی لاشیں میں جمع کرتا کرتا سب کو دیکھتا ہوا وہاں سے آ رہا ہوں، کربلا کے میدان سے تھکا ہوا. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں گھبرا گئی، یہ خواب دیکھی تھی رات کو. صبح وہ جلدی اٹھتی ہیں، یہ عاشورہ کا دن تھا. وہ فرماتی ہیں کہ میں جلدی سے جا کر اس شیشی کو یاد کرتی ہوں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زندگی میں دیا تھا. وہ ویسی ہی سنبھالی رکھی ہوئی تھی. جا کر دیکھا تو اس شیشی کے اندر مٹی نہیں، پورا خون جمع تھا. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے مدینے والوں کو اسی دن اطلاع دے دی کہ اے اہل مدینہ، رسول اللہ کا بیٹا شہید ہو گیا. اس وقت کوئی ٹیلی گرام نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ایسی تیز خبریں لانے والا انٹرنیٹ یا موبائل یا فون کا سسٹم تھا. مواصلات تو نہیں تھے. خبریں جو آتی تھی کوئی قاصد خبر لے کر کے آتا تب پتہ چلتا، وہ بھی خبریں کبھی 8 دن کے بعد 10 دن کے بعد پہنچتی تھی. لیکن مدینے والوں کو اسی دن خبر پہنچ گئی تھی کہ امام حسین کا قتل ہو گیا. یہ حضرت ام سلمہ نے خبر دی تھی. مدینے والوں نے آ کر کے پوچھا کہ حالات ایسے ہو گئے. اس کے بعد پھر اس دن سے لے کر ہر دن مدینے والے انتظار میں رہتے کہ رسول اللہ کا یہ خاندان اہل بیت کب یہ واپس مدینے آئیں گے. تو ملک شام سے وہ لوگ واپس جب مدینے آ رہے تھے تو پورا مدینہ باہر نکل گیا تھا. پورا مدینہ باہر نکل گیا تھا. اور وہاں پر جو بچی ہوئی عورتیں تھیں، سیدہ زینب اور امام حسین شہید کربلا کی 2 بیویاں جو بیوہ ہو گئیں، اور امام زین العابدین اور امام حسن کے 2 بیٹے، چھوٹا سا ایک قافلہ واپس مدینے آ رہا تھا. تو مدینے والے کہتے ہیں جیسے ہی وہ قافلہ مدینے کے اندر آیا تو لوگوں کی ایسی چیخیں بلند ہو گئیں. لوگ دیکھتے رہ گئے کیونکہ رسول اللہ کے گھر کے کچھ افراد مدینے میں ابھی بھی موجود تھے. حضرت بی بی سغرا اور امام حسین کی اور ایک بیوی یہاں پر موجود تھی. سب انتظار کرتے رہ گئے. اور جیسے ہی یہ لٹا ہوا قافلہ آیا تو مدینے والے کہتے ہیں ایک وہ دن تھا جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس دن مدینہ سب سے زیادہ رویا تھا. اور دوسرا یہ دن تھا جب امام حسین کا قافلہ، لٹا ہوا قافلہ مدینے میں داخل ہوا تھا تو مدینہ سب سے زیادہ رویا تھا. امام زین العابدین بیمار سجاد جیسے ہی مدینے میں داخل ہوئے سیدھے روضہ رسول پر حاضر ہوئے. اپنے اس قافلے کو لے کر روضہ رسول پر حاضر ہوئے. لوگ دھاڑے مار مار کر روتے تھے. امام زین العابدین کربلا کی پوری داستان رسول اللہ کو سنا رہے تھے کھڑے ہو کر. کہہ رہے تھے یا اللہ کے رسول، نبی محترم، نبی محتشم،
آپ کے اس لاڈلے نواسے کو جو آپ کے کندھوں پر بیٹھ کر سواری کرتا تھا، آپ کا وہ لاڈلا نواسا جو آپ سجدے میں جائیں تو پیٹھ پر سوار ہو جاتا تھا، اس لاڈلے نواسے کو اشقیاء کی جماعت نے بغیر پانی دیے، بغیر کھانا دیے ذبح کر دیا۔